ولا کے دھاگے سے. شاہد بھائی تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں. تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں. عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں, عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں, کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں. اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی, اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی, وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں, وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں. اور بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں, بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں, طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری, علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری. نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں, نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت میں موت آ جائے, جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے شاہد بھائی سے پہلے کہ کلام کا علی 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 ہو جائے. اگر آپ کی رائے شامل حال ہو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کی آواز در نجف تک ٹکرانا جانا. آئے علی, اجازت دیجیے صدر محترم شاہد بھائی انشاءاللہ کہ سن سن میرا پیغام سن. جناب شاہ صاحب شاملی صاحب کہ سن سن میرا پیغام سن, ہر بات پر یوں سر نہ دھن, اپنی قوائے فکر پر کلیاں سجا کانٹے نہ چن. حیدر بقا باقی فنا ریشم پہن کھندر نہ بن, ایک بار بھی جام ملا تجھ پر صدا برسے گا ہن. کچھ سوچ تخلیقات پر اے صاحب فکر و سمن, بنتا ہے جب پہ کر کوئی کہتا ہے کون. اس وقت کن افکار کا سونا بنا الفاظ کی روئی نہ تم, اس پر میرا ایمان ہے آتا ہے مجھ کو ایک گم. مولا علی مشکل کشا جس کو لیا خالق نے چن, اے عدو مرتضیٰ حیدر کو تو ہم سر دکھا جس کو خدا بندہ کہے بندے کہے جس کو خدا. حق ایلیا حق یہ کیا شان ہے میرا مولا کا, دیکھیں کیا فضائل ہے. یہ این ہاں یہ خوشک کر یہ رنگ بو شام و سحر, ویران ہوتی بستیاں ہر سمت آباد کر. یہ غلغلے احساس کے یہاں ہو آٹھوں پہر, ہر دم جواں بے ہم رواں دردی فرق شمس و قمر طوفان سمندر آبجو. ہیرے صدف موتی گوہر رستے مسافر قافلے منزل قدم گرد سفر, رنگ فضا سنگ صدا تب روبیا جن و بشر. جو کچھ بھی ہے کونین میں مولا کی ہے خیرات در. جب اس کا در بدنے لگا سارا جہاں سجدے لگا, قرآن میں پڑھتا ہر عطا صلی اللہ حق ایلیا. اے خطے ارض و عرب کر یاد تو تیرا رجب, دیوار کا وہ در بنی ہم شکل ازل کے سبب. خالق کے گھر اترے بشر ہوتا ہی یوں دنیا میں کب, خود بھی جسے سجدہ کرے لوگوں یہ ہے بندہ عجب. اور صاف اس کے کبریا سیرت میں بھی آنا نصب, جب تک نبی احمد زباں اس وقت تک کھولے نہ لب. اس بندے رب کے لیے کہتا ہے خود بندوق کرب, اس کی رضا میری رضا اس کا غضب میرا غضب. میرے نبی کا اسرا کوئی نہیں اس کے سوا, اب تو بھی ہو وقف دعا. حق ایلیا چار ان کا میرا مولا علی ہے. اپنے ماں کے گہوارے میں آغوش میں ایک انگوٹھا زبان میں لے کر پوری کائنات میں رزق ماننے کے سوچ رہا ہے. یہ جھولے میں کتنی فل ہنسی سویا ہوا ہے نازنی, بنت اسد کا لاڈلا عالم کا طرح محجبی. جھک جھک کے دیکھے آسمان رک رک کے پہچانے زمین, دیکھتا ہے رنگ لال رب مہتی ہے زلف عنبری. آنکھیں گلابی جھیل ہے چہرہ روح دین مبی. اجدر کی پھنکاریں سنو پھیرو ہوئی آہٹ کہیں, جب اژدہا آتے اس کی مخصوص ایک آواز ہوتے ہیں. پھنکاریں سنو پھیرو ہوئی آہٹ کہیں, پہلا عدو مرتضیٰ علی کا پہلا دشمن, کیونکہ سام کے بھی جد امجد کے روپ میں آئے تھے. پہلا عدو مرتضیٰ آیا جو جولے کے قریب, تو حضرت شافعی نے کہا خوب کہا کرنا کہ ہاں علی بشر ان کے وہ بشر. علی کیسا بشر ہے, رب ہو فی تجلا, رب نے علی میں تجلی کی ہے. تو ظاہر ہوا جنگ اللہ نفس اللہ نفس اللہ. یہ جولے میں کفل ہنسی سویا ہوا ہے نازنی, بنت اسد کا لاڈلا عرب کا طرح محجبی. جھک جھک کے دیکھے آسمان رک رک کے پہچانے زمین, دیکھتا ہے رنگ لال رب مہتی ہے زلف عنبری. آنکھیں گلابی جھیل ہے چہرہ روح دین مبی. اجدر کی پھنکاریں سنو پھیرو ہوئی آہٹ کہیں, پہلا عدو مرتضیٰ آیا جو جھولے کے قریب. اٹھا وہ دست کبریا اجدر ہوا ٹکڑے وہی, عالم کا سکتا چھا گیا عرشم سے سہما ہوا. ابو جہل کو کہنا پڑا جناب علی, ابو جہل کو کہنا پڑا
مرضات اللہ کہ ہجرت کی شام میں پرخطر کہ بھائی کی چادر اوڑھ کر سویا ہے کتنے چین سے جان آدھے خیلی بشر دیکھا خمار خواب میں منہ چومنے آئی سہر آدھا کے گھیرے میں مقام دشمن کے قبضے میں ہے گھر منظر سے ظاہر ہے ابھی تیغوں سے برسیں گے شرر لیکن یہ منظر چھوڑ دو آؤ ذرا دیکھیں ادھر کہ پیغمبری ہے مطمئن بستر پہ ہے شیر قبر لپٹا ہے اپنے اصل سے شاق شجاعت کا سفر اس سب خوف و حزن سے رویا نبی کا ہم سفر تو سرور کو کچھ یاد آ گیا تو بے محل رونے لگا آتش پہ دم کر دوں گا کیا ایک اور منظر دیکھنا اب سوئے خیبر دیکھنا خوف و حسد کے روپ میں مرحب کے تیور دیکھنا اس سرنگوں بیٹھے ہوئے اصحاب سرور دیکھنا رہ رہے کہمت کا وہاں اپنا مقدم دیکھنا ایک پر نہ اٹھتا ہوا ایک آہینی در دیکھنا سلمان کہتے تھے ادھر لوگوں ہنرور دیکھنا کیسے چلی تیرے علی مردوں کے جوہر دیکھنا حیدر کی مٹھی میں ذرا مرحب کا بھی سر دیکھنا کہتے کہ اس کا مصطفیٰ یہ ہے پیام کبریا جب بھی ہو دکھ کا سامنا واجب ہے تم پر یہ صدانا میں یہ الفاظ کے ساتھ بابر سفر لینے جا رہا ہوں غدیر تک پہنچنے میں بہت دیر لگیں گے لہٰذا میں مدلس ہوں حد عزیز شخصیت فخر ملت ذاکر حسینیت جناب شاہد حسین بطسانی صاحب سے بس وسلم گزارش کرتے ہیں آئیں اور بڑھائیں ابھی نبی کے استقبال ناروز کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کی آواز در نجف تک ٹکرانا چاہیں نعرہ حیدری سلوات پڑھتے بابا ایک درود اور بابا ہمیشہ ایک ہی طرف رکھے تھوڑا سا جڑ جائے سلوات پڑھتے ہو سامعین و حاضرین محترم تمام بزرگ سادات معلوم میری آواز آ رہی ہے جتنے بھی یہاں پر میرے بزرگ خدمت میں خاکسار کا سلام اور پیاری مدد مستقل سفر ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے اور کیوں نہ کہتے کہ انا من الحسین کی دلیل شعبان سے ملتی ہے تھوڑا جا کے سنیں گے تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی ایک سلوات بابا سے بولیں گے اللہم صلی علی محمد شکر گزار ہوں بارگاہ محمد والے محمد اور اس کے بعد یقیناً آپ کی انجمن کا بالخصوص آپ انجمن کی سربراہ ہمارے بڑے بھائی عباس بھائی کے خانوادے کا اور جتنے ماتمی حضرات یہاں موجود ہیں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی اور اپنی زیارت کا اپنے ساتھ عبادت کرنے کا ایک مجھے موقع مزید دیا اس کے بعد یقیناً میرے بہت ہی عزیز آغا سید حسن شاہ رضوی کی پوری فیملی بلخص میرے چھوٹے بھائی آغا مزمل میں مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور یہ ذریعہ بنے یقیناً تعریف وہ ہے جو غیر موجودگی میں کی جائے شکریہ وہ ہے جو غیر موجودگی میں ادا کیا جائے احمد تیجا بھائی کا بھی شکریہ کہ ان کے توسط سے میں یہاں آیا اور آپ کے اس ڈیوٹی کرنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جتنی بھی آواز ہے جتنی بھی ہمت ہے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں ایک اگر چاہتے ہیں کہ میں کھل کے پڑھوں تو پھر آپ ایک کھل کے سلوات بھی پڑھ دیجیے چلے میں نے کہا رسول اللہ کا مہینہ ہے ایک نعت آپ نے بچپن سے سنی ہوگی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس مطلب پہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں
اگر اجازت ہو ہوتا ہوں. ہمارے اہل سنت برادران نعت پڑھتے ہیں، لیکن جب شیعہ نعت پڑھیں اور شیعہ نعت لکھیں تو نظر آنا چاہیے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے نے نعت پڑھی. اور آپ نے سن کے بتانا ہے کہ آپ نے علی ولی اللہ پڑھ کر نعت سنی ہے. مزہ آنا چاہیے. شعبان کا مہینہ رسول اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ایک صلوات آواز بلند پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ساتھ بولے بھائی. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. یہ تو تمہید ہو گئی. شیر نظر کروں غدیر کے بعد بات کیسی ہوئی پیش کرو. سرکار بلاتے ارے وہ قلب محمد پر اتری تھی بہت پہلے. محمد پر اتری تھی بہت پہلے. ارے جبریل جو لالا کر آیات سنا. جبریل جو لالا کر آیات سنا. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ علی کا مولا ہے. اور یقین ہے ہمارا معصومین اس محفل میں ہے. آپ سے زیادہ 12 امام جھومتے ہیں جب ان کی جب کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر ویسے ہی سننا جیسے 13 رجب سنتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر سنو. نعت پڑھ رہا ہوں. جبریل جو لالا کر آیات سناتے. شیر سنے سرکار. آیات سناتے آیات سناتے. ایک جماعت پڑھیں. سو کر بھی جگائے گا اسلام کی قسمت کو. سو کر بھی جگائے گا اسلام کی قسمت کو. سرکاریوں حیدر کو بستر پہ
भाई पढ़ो और शेर से ऐसे भी महफिल सुननी चाहिए झूला झूलाते हैं सरदार जिना सरदार जवाना ने जन्नत है वही बच्चे सरकार मेरे जिनका सरकार मेरे जिनका खुद झूला झूलाते। कभी भी अपनी किसी इबादत पर तकब्बुर इंसान को नहीं करना चाहिए। किसी ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि मेरी इबादत कबूल हुई है। बीवी ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी कोई इबादत तुम में तकब्बुर पैदा कर रही है तो समझो कि वो इबादत कबूल नहीं होगी। अब चाहे वो नमाज हो, चाहे वो मातम हो, चाहे वो सदका हो, चाहे वो फ़र्ज़ हो। अगर गर्दन में सरिया आ रहा है तो ये सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी। शेर नजर कर रहा हूँ खुद झूला झूलाते अरे कर दे जो करम आका इंसान तो इंसान है कर दे जो करम आका इंसान इंसान तो इंसान है अरे कंकर भी हथेली पर कुरान सुना कंकर भी हथेली पर कुरान सुना। बहुत अच्छी मेरी तो ज़्यादा आपने अच्छी सुनी ना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ इस नात का। ये जो आजकल फेमिनिज्म का भूत सवार है लोगों पर, पाकिस्तान में तो बड़े अजीब अजीब नारे भी लगाए गए हैं और हुकूक निस्वां की आड़ में दीन के मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा शेर मैंने इसी हवाले से नज़र कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए भी कह रहा हूँ, आप अपने वाले घरों को भी घर वालों को जाकर भी ये शेर सुनाइएगा कि इन हुकूक निस्वां के अलम मर्दारों से, फेमिनिज्म के नारे लगाने वालों से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम आले मोहम्मद के मानने वाले हो। शेर सुनना भाई, मैं पेश कर रहा हूँ। खुद झूला झूलाते एक सलवात पढ़े मोहम्मद अरे दफनाते थे जिंदा ही दफनाते थे जिंदा ही जिस दौर में बेटी को मुझे पता चलना चाहिए मैं पढ़े लिखों से मुखातिब हूँ। दफनाते थे जिंदा ही जिस दौर में बेटी को अरे ज़हरा को मेरे आका